السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دین کا علم اتنا حاصل کریں جس کے ذریعے ہم زندگی گزار سکیں، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کن چیزوں سے ہمیں رب کو راضی کرنا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا رب ناراضگی کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ اتنا علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے حاصل کرنا، اور جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ علم حاصل کرتے تھے۔ پہلے لوگ دور دور تک علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، لیکن آج ہمیں گھر بیٹھے آن لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنے آسان طریقے سے علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اتنے آسان طریقے سے آن لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ یہ اکیڈمی کھولنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہماری بہنیں مائیں بہنیں علم دین حاصل کریں، شرعی علم بھی حاصل کرنا ہے ہمیں، کونین علم بھی حاصل کرنا ہے، یونیورسل نالج بھی ہے حاصل کرنے کا اور ریلیجیس نالج بھی ہے۔ لیکن یونیورسل نالج کیا ہے؟ یہ یہ دنیا کی حد تک ہی ہے، لیکن یہ جو ریلیجیس نالج یہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہے اور دنیا میں بھی کام آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی پڑھنے کے تعلق سے ہی نازل ہوئی، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں اسی چیز کے لیے، انقلاب علم ہی تو اسی کی وجہ سے انقلاب آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بدل گئی علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کم سے کم یہاں پر 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ یہ الصفا اکیڈمی میں آپ لوگ یہ کلاسز میں جوائن ہونے کی کوشش کریے، آپ لوگ وقت نکالیے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کے، اور اس میں سے چند فضیلتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اس کو سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ انسان جتنا زیادہ علم سیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیسا راضی کرنے کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے بہنوں، جنت میں جانے کا راستہ بہت مشکل راستہ ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، آزمائشوں سے گھرا ہوا راستہ ہے، یوں ہی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ہم علم حاصل کریں گے تو ہمارے لیے قدم قدم پر آزمائشوں کا، فتنوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں سے نمٹ سکتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے۔ میں اس کی ایک مثال دور حاضر کے اس سے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اب ہم ایک گیم موبائل میں ایک گیم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم وہ گیم، نئی گیم ہے وہ ہمارے لیے، ہم کیسا کھیلنا وہ گیم، ہم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہم کو اتنی زیادہ مشکل دکھنے لگتی وہ گیم کے اس کو کیسا کھیلنا کی کیا ہے ایسے سوچتے۔ لیکن جب ہم اس کو سیکھ جاتے، اس کا پورا پروسیجر ہم لوگوں کو پورا آ جاتا تو پھر وہ گیم کھیلنے میں ہم لوگوں کو مزہ بھی آتا۔ تو اسی طریقے سے علم بھی ایسی ہے، ہم علم اگر حاصل کرنے لگ جاتے دین کا علم ہم کو اس میں اور علم حاصل کرنا اس میں مزہ آتا۔ پھر دوسرا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرشتے اس شخص کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تو پاکیزہ مخلوق ہے نا، تو دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طالب علم کا کتنا بڑا مقام ہے، دیکھیے جو ہے نا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ان کے راستے میں جو ہے نا پر بچھا دے رہے ہیں، ان کے راستے میں پر بچھا دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے علم حاصل کرنے والوں کی۔ اب ہم لوگوں کو تو کہیں بھی ہے نا نکل کے باہر نکل کے کہیں جا کے دور تک جا کے بھی علم حاصل کرنا نہیں ہے۔ کیا بولتے پہلے جو ہے نا پہلے لوگ مثال لیتے تھے پیاسا جو ہے نا کنویں کے پاس جا کر پانی پیتا، لیکن یہاں پر تو ہے نا پیاسے کے پاس ہی کنواں خود چل کر آ رہا ہے۔ تو کتنی سہولتیں ہیں دیکھیے آپ لوگ۔ تیسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی ساری مخلوق ہے، اور جو ہے نا پانی میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں، وہ سب ان کے لیے ہے نا دعائیں مغفرت کرتی۔ کن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہے نا اتنی ساری چیزیں۔ ہم جو ہے نا لوگوں کو ہے نا بولتے ہیں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دو نا، ہمارے لیے دعا کر دو نا بولتے، لیکن یہاں پر کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوقات ہے، چونٹیاں ہیں، کیا بولتے چرند پرند اور مچھلیاں کتنی ساری ہوتی سمندروں میں، کتنی ساری مچھلیاں، وہ سب علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہے نا دعائیں مغفرت کرتی۔ اور یہ دعائیں مغفرت اس شخص کے لیے نہیں کرتے جو ہے نا بزنس کے لیے ہے نا رات دن محنت کرتے، اس کے لیے ہے نا کیا بولتے نہیں کرتے، جو اپنے مال کو کیسے ملٹیپلائی کرنے میں لگا ہوا رہتا، اس شخص کے لیے یہ مچھلیاں اور ہے نا یہ پرند چرند اس شخص کے لیے دعائیں نہیں کرتے جو اپنے ہے نا گاڑیاں اپ گریڈ کرنے میں لگے ہوئے رہتے، اس شخص کے لیے نہیں کرتے یہ مچھلیاں دعائیں اور یہ چرند پرند دعائیں اس کے لیے نہیں کرتے جو ہے نا اپنے موبائل کو ہے نا کیسا اپ گریڈ کرنے میں لگے، اس کی فکر میں جو لگے ہوئے رہتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ہے نا علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پھر چوتھا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تاروں پر ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، جب وہ بڑا ہو جاتا تو کتنا روشن ہوتا، حالانکہ ستارے تارے اتنے سارے ہیں، اتنے لاکھوں ہو کر بھی، اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں ہو کے بھی ہے نا وہ ایک چاند کی روشنی ہے نا اس کے اوپر ہے نا جو ہے نا ان تاروں پہ جو ہے نا مان پڑ جاتی۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ہے نا عبادت گزار بہت مل جائیں گے، جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اسی طریقے سے جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کا فائدہ اپنی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ہے نا کیا بولتے ہیں ان کی جو مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کے وقت۔ اب دیکھیے عالم ایک عالم ہے، وہ ہے نا کیا بولتے دوسروں کو ہے نا روشنی دے رہا، وہ چاند کی مثال، 14ویں رات کے چاند کی مثال کی جیسی ہے، جو کہ ہے نا بہت دور تک جو ہے نا روشنی دیتے رہتے علم حاصل کرنے کی۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس شخص نے وہ علم حاصل کر لیا بے شک اس نے بہت بڑی خیر کو حاصل کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، علم کو حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے واسطے آپ لوگ جو ہے نا علم حاصل کریے، اور اپنے جو ہے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ روزانہ بھی نہیں، ہفتے میں تو 1 دن تو چھٹی ہی ہو جاتی ہے، ہفتے میں 1 دن تو چھٹی ہوتی، تو کیا بولتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ جو ہے نا آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکالیے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، جو بھی ہے سب کیا بولتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا، ہم علماء بھی بہت سارے محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کو علم حاصل کروانے کے لیے، یہ اکیڈمی کھولے ہی اسی لیے ہے۔ تو آپ لوگ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا
کلاسز کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے کیا بولتے ہیں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور سبق جو بھی دیا جاتا آپ لوگ جو ہے نا اس کو بھی کیا بولتے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی کلاس میں استاد سبق دیتے اس کو ہے نا کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ، مجھے تو امید ہے آپ لوگوں سے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔